السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، فالج ایک ایسا مرض جس کے شکار فرد کا فوری علاج نہ ہو تو موت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ فالج کی اگر ہم بات کریں تو اس کی دو اقسام ہیں، ایک برین ہیمریج جس میں دماغی شریان پھٹ جاتی ہے، جبکہ دوسری قسم میں دماغ کو خون پہنچانے والی شریان جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، جس سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ فالج کا سامنا ہر فرد کو ہو سکتا ہے، مگر اس کا خطرہ ہر فرد کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ 55 سال کی عمر کے بعد ہر 10 سال بعد فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے، جبکہ ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپے اور ہائی کولیسٹرول سے بھی فالج کا خطرہ بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ مگر اچھی بات آپ کو بتاؤں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چند عام غذاؤں کے استعمال سے فالج سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے سبز پتوں والی سبزیاں۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور ساگ، ان میں غذائی نائٹریٹ اور ایسے اجزاء کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو فالج کا خطرہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جب ہم پالک یا دیگر سبز پتوں والی سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نائٹریٹ کو نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مالیکیول ہے جو خون کے بہاؤ اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک محتاط تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ سبز پتوں والی سبزیوں کے استعمال سے فالج کا خطرہ 17% تک گھٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے اخروٹ کا۔ اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی ایک قسم ALA کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ALA جسمانی سوزش میں کمی، خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور بلڈ پریشر کی سطح کو گھٹانے کے لیے اہم ہوتا ہے، اور یہ سب فالج کا خطرہ بڑھانے والے عناصر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اخروٹ اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں جن سے فالج کا خطرہ بڑھانے والے عناصر سے تحفظ ملتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اخروٹ کھانے کے عادی افراد میں امراض قلب بشمول فالج سے موت کا خطرہ نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگلا نمبر آتا ہے جی ترش پھل جو ہوتے ہیں، کھٹے پھل۔ ترش پھل جیسے مالٹے متعدد وائٹامنز اور منرلز جیسے وائٹامن C، فولیٹ اور پوٹاشیم کے حصول کا اچھا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان پھلوں میں جو سوزش کو ختم کرنے والے فلیونائڈز نامی مرکبات بھی موجود ہوتے ہیں جو جسم میں اینٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں، جس سے بھی فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو ترش پھل ہیں ان کو کھانے کی عادت سے فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اور پھر مچھلی کے گوشت میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جس سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے، جبکہ جو سوزش ہے وہ گھٹ جاتی ہے، اس طرح فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ہر ہفتے ایک بار مچھلی کھانے سے فالج سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے جی دہی کا۔ دہی یعنی یوگرٹ وہ ایسے متعدد غذائی اجزاء بشمول کیلشیم، پوٹاشیم اور پروبائیوٹکس کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے جو آپ کے دل کی صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا تھا کہ دہی اور دودھ کا استعمال جو دل کی شریانیں ہیں ان کے امراض جیسے کہ ہارٹ اٹیک یا فالج سے موت کا خطرہ نمایاں حد تک کم کر دیتا ہے۔ اور زیتون کا تیل اس کا جو استعمال ہے وہ بھی فالج اور امراض قلب سے متاثر ہونے کا خطرہ کم کرتا ہے۔ ایک اور ریسرچ میں نے پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ زیتون کے تیل کا استعمال کرنے والے افراد میں فالج کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اگر اس کی بات کی جائے فالج کی تو سیب اور کیلے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ سیب اور کیلے ایسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں جو فالج کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ اور اسی تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا کہ فائبر سے بھرپور غذا کا استعمال فالج کا خطرہ کم کرتی ہے، اور سیب میں اس غذائی جز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ سیب کے چھلکے میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے تو بہت سارے نیوٹریشنس اس بات پر اتفاق کرتے ہیں
کہ سیب کو چھلکے کے سمیت کھانا چاہیے۔ اسی طرح کیلوں میں پوٹاشیم نامی غذائی جز جو ہے وہ کافی مقدار میں ہوتا ہے، اور پوٹاشیم ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر کو مستحکم رکھتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر مستحکم رہے، بلڈ پریشر سٹیبل رہے، اس سے فالج کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔